السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ غزوہ موتا، تاریخ اسلام کی 19ویں جنگ موتا ایک مقام کا نام ہے جو شام میں بلقا سے ایک طرف واقع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف جو تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے، ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر الزدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قیصر روم کی طرف بھی روانہ کیا تھا۔ عرب اور شام کی سرحدی علاقوں میں جو عرب رسا حکمران تھے، ان میں ایک شرجیل بن عمرو غسانی بھی تھا جو اسی علاقے بلقا کا رئیس اور قیصر روم کے حکام میں سے ایک شخص تھا۔ یہ عربی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات پر حکمران تھا۔ حضرت حارث بن عمر الزدی رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر جب موتا پہنچے تو شرجیل بن عمرو غسانی نے انہیں قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ بات بڑی گہرا گزری، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر بنائے جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ یہ مہم اگرچہ قصاص لینے کی غرض سے بنائی گئی تھی، لیکن چونکہ تمام مہمات کا اصلی محور دعوت و تبلیغ تھی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر وہ دین کی دعوت سے انکار کر دیں تو پھر ان سے لڑائی کی جائے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا جھنڈا بنا کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوج کے مشائیت کے لیے تنبیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور فوج کو مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ ابھی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی ہی تھی کہ ادھر شرجیل غسانی کو جاسوسوں نے خبر کر دی اور وہ 1,00,000 فوج تیار کر کے مقابلے کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ حضرات تھوڑا آگے جا چکے تو انہیں کسی طرح سے اس بات کا علم ہوا کہ خود ہرقل یعنی قیصر روم عرب قبائل کی 1,00,000 فوج لے کر بلقا کے ضلع تام میں مقابلے کے لیے خیمہ زن ہو چکا ہے۔ ان حضرات نے جب یہ حالات سنے تو انہیں تردد ہوا کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں کے حالات سے آگاہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا کہ ہمارا مقصود فتح و کامرانی نہیں بلکہ ہمارا اصل مطلوب شہادت ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خوب کہا، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لہٰذا آگے کی جانب بڑھے۔ دو کامیابیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت باندھی اور آگے کی جانب بڑھے، یہاں تک کہ موتا پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور میدان میں کود پڑے۔ گھمسان کا رن پڑا، لڑائی کے شعلے بھڑکنے لگے، جس سے شرجیل غسانی کا ایک بھائی قتل ہو گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرجیل غسانی بھاگ کر ایک قلعہ میں چھپ گیا اور ہرقل یعنی قیصر روم کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی تو لڑائی کی آگ شعلے بھڑکانے لگی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے جھنڈا اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لیا، کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ جھنڈا گر جائے، لیکن انہوں نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے وہ کاٹ دیا تو انہوں نے دونوں بازو سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا، تو ایک ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔ اس وقت ان کی عمر 33 برس تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ کو آزادی اور لشکر کے ایک کونے میں گوشت کا ایک ٹکڑا نوش فرما رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر آگے بڑھے اور تلوار لے کر قتال شروع کیا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج کے امیر اور سپہ سالار مقرر ہوئے۔ انہوں نے بھی تلوار ہاتھ میں لے لی اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر گری۔ اس لڑائی میں عیسائی فوج کے لوگ مسلمانوں سے سخت مرعوب ہوئے، ان کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک جمع غفیر کے مقابلے میں فتح و کامیابی سے ہمکنار فرمایا کر سرخ رو کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔